وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر خارجا من الحرم. باب اس شخص کے بارے میں جو طواف کی 2 رکعتیں پڑھے خارجا من المسجد، مسجد سے باہر، یعنی طواف کی 2 رکعتیں مسجد کے باہر پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں. تو یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جس نے طواف کی 2 رکعتیں مسجد کے باہر پڑھی. وصلی عمر، اور نماز پڑھی عمر رضی اللہ عنہ نے خارجا من الحرم، حرم کے بھی باہر. یہاں نماز سے مراد وہی طواف کی 2 رکعتیں ہیں. تو اصل تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی انسان 7 چکر لگائے طواف کرے تو انسان اس کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھے. لیکن اگر مقام ابراہیم پر رش ہو یا کوئی اور مجبوری کی صورت آ جائے، کوئی اور وجہ ہو، تو کیا طواف کی 2 رکعتیں مقام ابراہیم پر ہی پڑھنا ضروری ہیں، یا وہ مسجد حرام میں کسی اور جگہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یا مسجد حرام کو چھوڑیے مسجد حرام سے باہر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، مسجد حرام سے باہر چھوڑیے کیا حرم مکہ سے بھی باہر پڑھی جا سکتی ہیں. تو امام بخاری نے اس بارے میں باب قائم کیا طواف کی 2 رکعتوں کے بارے میں کہ جو شخص مسجد، یعنی مسجد سے مراد مسجد حرام، جس شخص نے مسجد حرام سے باہر طواف کی 2 رکعتیں پڑھی، یہ واقعہ بیان کریں گے امام بخاری. اور پھر حضرت عمر کے بارے میں امام بخاری نے ذکر کیا کہ حضرت عمر نے مسجد چھوڑیے حرم سے بھی باہر جا کر طواف کی 2 رکعتیں پڑھی تھی. تو امام بخاری نے باب قائم کیا. باقی امام بخاری حدیث لاتے ہیں اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زینب عن سلمة. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان سے مروی ہے، شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شکایت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وحدثنی محمد بن حرب، اور بیان کیا مجھے، امام بخاری فرماتے ہیں، محمد بن حرب نے. اصل میں یہ 2 سندوں سے امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں. پہلی سند جس میں امام بخاری نے اپنے استاد عبداللہ بن یوسف اور انہوں نے امام مالک سے آگے ان کی سند ہے. اس سند سے یہ حدیث بیان کی ہے حضرت سلمہ تک، اور حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی. کس بات کی شکایت کی؟ اپنی بیماری کی. اب اگلی سند سے بھی امام بخاری یہی حدیث لا رہے ہیں، وہ سند فرق ہے، لیکن وہ آخر میں حضرت سلمہ تک کی پہنچتی ہے، اور پھر اس میں حضرت سلمہ جو ہیں زیادہ تفصیل سے یہی بات بیان کرتی ہیں. تو گویا کہ ایک ہی بات امام بخاری 2 سندوں سے بیان کر رہے ہیں. تو ایک سند امام بخاری اپنے استاد عبداللہ بن یوسف سے بیان کر رہے ہیں جو پہلے ہم نے پڑھی ہے، اور دوسری سند امام بخاری اپنے استاد محمد بن حرب سے بیان کر رہے ہیں. حدثنا ابو مروان، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو مروان نے، یحییٰ بن ابی زکریا الغسانی نے، وہ ہشام بن عروہ سے، اور وہ حضرت عروہ بن زبیر سے، اور وہ سلمہ سے. پچھلی سند جو ہے وہ زینب سے اور وہ سلمہ سے، اور یہ سند جو ہے وہ حضرت عروہ بن زبیر سے، اور حضرت عروہ بن زبیر حضرت سلمہ سے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان سلمہ سے یہ حدیث مروی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ بِمَكَّةَ، اور آپ مکہ میں تھے، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ، اور آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا. یعنی آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ نے مکہ مکرمہ سے نکلنے کا ارادہ کیا، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، اپنا حج فرمایا، تو جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے، آپ مکہ مکرمہ سے کب نکلنے لگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ مکرمہ سے 14 تاریخ کو، 14 ذی الحجہ کو رات گزار کر، 14 ذی الحجہ کی رات گزار کر 14 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد آپ نکلنے لگے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف وداع کرتے کرتے فجر ہو گئی تھی. 14 تاریخ کی رات پہلے آتی ہے، تو 14 ذی الحجہ کی جو رات ہے وہ گزار کر
جب آپ نے طواف وداع کیا تو اس وقت تک جو ہے وہ فجر کا وقت ہو گیا تھا، تو طواف وداع کے بعد آپ نے پھر فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے مکہ مکرمہ سے کوچ کیا، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ مکہ میں تھے، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ اور آپ نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا واپس مدینہ منورہ جانے کے لیے، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ اور ام سلمہ نے ابھی تک بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی طواف کر چکے تھے طواف وداع، ام سلمہ جو ہیں وہ انہوں نے طواف نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ پچھلی سنت سے پتہ لگا کہ وہ بیمار تھیں، کوئی مسئلہ تھا ان کو، تو اس لیے ام سلمہ نے ابھی تک طواف نہیں کیا تھا، ان کو کوئی مجبوری لاحق تھی، کوئی بیماری تھی، اس وجہ سے ام سلمہ ابھی تک طواف نہیں کر سکی تھی۔ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ اور ام سلمہ نے بھی نکلنے کا ارادہ کیا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اقیمت صلاۃ الصبح جب قائم کر دی جائے صبح کی نماز، فجر کی نماز، فطوفی علی بعیرکی پس تم طواف کر لینا اپنے اونٹ پر۔ جب صبح کی نماز کھڑی ہو جائے تو تم اپنے اونٹ پر طواف کر لینا۔ ابھی انہوں نے طواف نہیں کیا تھا طواف وداع، باقی لوگوں نے کر لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تھا فجر سے پہلے۔ اب نماز آ گئی، اب آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھ کے پھر ہم نکلتے ہیں، تو آپ نے حضرت ام سلمہ کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں وہ ہم نماز پڑھیں گے تو آپ نے نماز کے دوران اپنا طواف کر لینا ہے۔ فطوفی علی بعیرکی پس تم طواف کرنا اپنے اونٹ پر، والناس یصلون اس حال میں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں۔ یہی حدیث مبارکہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اس سے امام بخاری نے استدلال کیا تھا کہ عورتیں مردوں کی موجودگی میں طواف کر سکتی ہیں، لیکن اختلاط نہیں ہونا چاہیے، لیکن عورتیں مردوں کی موجودگی میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ پیچھے ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ وہ ایک جس شخص کو جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے اور جو حج کے بھی ذمہ دار تھے، انہوں نے مردوں اور عورتوں کو منع کر دیا کہ ایک وقت میں طواف نہیں کر سکتے، تو حضرت عطا نے یہی حدیث جو ہے حضرت عائشہ کی حدیث اور امام بخاری یہ حدیث بھی لائے تھے، جس سے امام بخاری نے استدلال کیا تھا کہ عورتیں مردوں کی موجودگی میں طواف کر سکتی ہیں، ہاں آپس میں ٹکراؤ اور آپس میں اختلاط یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں امام بخاری اس سے ایک اور مسئلہ استدلال کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو حکم دیا کہ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں فجر کی تو تم اپنا طواف کر لینا۔ اس سے اس بات کا پتہ لگا کہ عورتوں کے لیے باجماعت نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے مسجد میں۔ اگر عورتوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کو یہ نہ کہتے کہ جب فجر کی نماز ہو رہی ہے تو تم طواف کر لینا، بلکہ آپ حضرت ام سلمہ سے کہتے اگر عورتوں کے لیے بھی فرض نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہوتا تو آپ ام سلمہ سے کہتے کہ تم جو ہے وہ نماز پڑھو پہلے باجماعت، پھر تم طواف کرنا، لیکن آپ نے انہیں فرمایا کہ ہم نماز پڑھیں گے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، تم طواف کر لینا پیچھے سے اپنے اونٹ پر۔ اونٹ پر طواف کی بات آ رہی ہے، اور یہ بھی ہم پیچھے مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ کیا طواف سواری پر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ام سلمہ اس حدیث میں وضاحت نہیں ہے اگلی سند میں، اس لیے امام بخاری دو سندیں لائے ہیں۔ پچھلی سند میں وضاحت ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ جو ہیں ان کو شکایت تھی، ان کو کوئی مجبوری تھی، بخار یا اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا، تو گویا کہ حضرت ام سلمہ بیمار تھیں، تو یہاں حضرت ام سلمہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اونٹ پر طواف کریں، تو یہ بھی ایک مجبوری کی وجہ سے تھا۔ مجبوری میں اونٹ پر سواری پر طواف ہو سکتا ہے، مجبوری کے بغیر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو اس میں راجح بات یہی ہے مجبوری کے بغیر نہیں ہو سکتا، مجبوری کی حالت میں ہی جو ہے نا سواری پر طواف ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے حضرت ام سلمہ کو حکم دیا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو تم اس وقت پھر طواف کر لینا اونٹ پر۔ ففعلت ذالک تو ام سلمہ نے یہی کیا، نماز کے دوران حضرت ام سلمہ نے طواف کیا۔ فلم تصلی پھر انہوں نے نماز نہیں پڑھی، حتیٰ خرجت حتیٰ کہ وہ نکل گئیں، یعنی نماز کے دوران تو انہوں نے طواف کر لیا، وہاں سے طواف ختم ہوا، وہاں سے نماز ختم ہوئی، اب نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ بھی ساتھ نکلیں، انہوں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، طواف کی 2 رکعتیں انہوں نے نہیں پڑھی، وہ بھی نکل گئیں، گویا کہ نکلنے کے بعد پھر انہوں نے طواف کی 2 رکعتیں پڑھی، انہوں نے مسجد میں طواف کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی۔ تو اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں
کہ طواف کی 2 رکعتیں مسجد کے باہر کوئی اس طرح کی صورت بن جائے تو مسجد کے باہر بھی جا کر پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پھر وہ 2 رکعتیں وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں حتیٰ کہ وہ نکل گئی تھیں، مسجد سے نکل گئی تھیں، پھر انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی رش کی وجہ ہو، کوئی اور وجہ ہو، تو مقام ابراہیم پر ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ اب وہیں 2 رکعتیں ہوں گی۔ مقام ابراہیم کے علاوہ مسجد حرام میں کہیں بھی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، بلکہ ایسی صورت بن جائے جس طرح حضرت ام سلمہ کو پیش آئی، تو ایسی صورت میں مسجد سے باہر جا کر بھی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، بلکہ حضرت عمر نے تو حرم سے باہر جا کر 2 رکعتیں پڑھی تھی۔ تو کوئی ایسی صورت ہو تو پھر وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ تو اس سے پتہ لگا کہ عورتوں پر جو ہے وہ باجماعت نماز بھی فرض نہیں ہے مسجد میں۔ تو اب مسجد میں باجماعت نماز فرض نہیں ہے تو کیا گھر میں باجماعت نماز فرض ہے؟ نہیں، گھر میں بھی باجماعت نماز فرض نہیں ہے۔ جب گھر میں بھی باجماعت نماز فرض نہیں ہے تو کیا گھر میں باجماعت نماز پڑھنا سنت بھی ہے کہ نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ گھر میں باجماعت نماز اگر عورتیں آسانی سے پڑھ سکیں تو باجماعت پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ہوگا، لیکن اگر اکیلے بھی پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ بعض لوگ تو عورتوں کی باجماعت نماز پڑھنے کو صحیح نہیں سمجھتے، حالانکہ صحیح احادیث مبارکہ سے عورتوں کی باجماعت نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر عورتیں باجماعت نماز پڑھ لیں، وہ فرض نماز ہو یا وہ سنت نماز ہو، تو یہ بالکل صحیح ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اگر آسانی ہو تو اس کا ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ حضرت ام ورقہ کی مشہور حدیث ہے، حضرت ام ورقہ ایک صحابیہ ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا تھا، آپ سے اجازت مانگی تھی جنگ بدر کے موقع پر کہ آپ مجھے بھی ساتھ جانے کی اجازت دیں، تو میں جو ہے وہ تیمارداری کر لوں گی، مریضوں کو دیکھ لوں گی، ممکن اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر میں ہی ٹھہرو، تم ہمارے ساتھ نہ نکلو، اللہ تمہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے تمہیں شہادت عطا کر دیں گے۔ تو یہ ام ورقہ جو ہیں یہ اپنے گھر میں امامت کرواتی تھی۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 591۔ اس میں ہے حضرت ام ورقہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا غزوہ کیا، غزوہ بدر کیا، تو ام ورقہ نے کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اذن لی فی الغزو، مجھے بھی غزوہ کی اجازت دیں اپنے ساتھ، امرض مرضاکم، میں آپ کے مریضوں کی تیمارداری کروں گی، لعل اللہ ان یرزقنی شہادتا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی نعمت دے دے۔ قال، تو آپ نے فرمایا قرری فی بیتک، نہیں تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، فإن اللہ تعالی یرزقک الشہادہ، اللہ آپ کو پھر بھی شہادت عطا کریں گے۔ قال، راوی کہتے ہیں فکانت تسمى الشہیدہ، ام ورقہ کو ان کی زندگی میں ہی شہیدہ کہا جاتا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیشین گوئی فرمائی تھی۔ قال، راوی کہتے ہیں وکانت قد قرأت القرآن، ام ورقہ نے قرآن پڑھا ہوا تھا، قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ فاستأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی ان تتخذ فی دارها مؤذنا، کہ وہ اپنے گھر کے لیے مؤذن رکھ سکتی ہیں۔ فأذن لها، تو آپ نے ان کو اجازت دی تھی۔ حضرت ام ورقہ نے اپنے ہی ملازم کو، اپنے ہی غلام کو مؤذن مقرر کر لیا تھا۔ راوی کہتے ہیں وکانت قد دبرت غلاما لها وجاریتا، ام ورقہ نے، ان کا ایک غلام بھی تھا ایک لونڈی بھی تھی، تو انہوں نے ان دونوں کو مدبر کر دیا تھا۔ مدبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ غلام اور یہ لونڈی آزاد ہوں گے۔ مدبر لیٹ کرنے سے ہے، پیٹھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے فوت ہونے سے یہ غلام لونڈی خود بخود آزاد ہو جائیں گے، ورنہ اصل میں کیا ہوتا ہے، غلام لونڈی مال ہوتے ہیں، ملکیت ہوتے ہیں، جس طرح دیگر مال اور پراپرٹی ہوتی ہے۔ تو جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو جس طرح اس کے دیگر مال اور دیگر پراپرٹی وغیرہ وہ ورثاء کو منتقل ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، تو غلام لونڈی بھی آگے ورثاء میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ام ورقہ نے ان کو مدبر کر دیا تھا۔ فقام الیہا، انہوں نے دیکھا کہ ام سلمہ نے ہمیں، ام ورقہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنی موت کے ساتھ ہماری آزادی کو معلق کر دیا ہے،
تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا، وہ دونوں کھڑے ہوئے ام ورقہ کی طرف باللیل، رات کے وقت، فغماها بقطیفۃ، ایک کپڑے کے ساتھ ان کے چہرے کو انہوں نے ڈھانپ لیا اور اس طرح کر کے سانس دبا دیا ان کا، حتیٰ ماتت، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئیں، یعنی یہ ان کو شہادت نصیب ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، وذهبا، اور دونوں بھاگ گئے۔ یہ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے۔ فاصبح عمر فقام فی الناس، حضرت عمر نے صبح کی، لوگوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس بھی ان دونوں کے بارے میں کوئی علم ہے یا جو ان دونوں کو کہیں بھی دیکھے تو وہ ان دونوں کو لے آئے، تو ان دونوں کو پھر لوگ پکڑ کے لے آئے، تو ان دونوں کو پھر سولی دے دی گئی اس جرم میں کہ انہوں نے اپنی سیدہ، اس کو انہوں نے جو ہے وہ صحابیہ کو شہید کر دیا تھا۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها فی بیتها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ورقہ کی ان کے گھر میں زیارت کیا کرتے تھے، آپ ان کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ وجعل لها مؤذنا یؤذن لها، اور آپ نے حضرت ام ورقہ کے لیے ایک مؤذن بھی مقرر کر دیا تھا جو اذان دیا کرتا تھا۔ وامرها، اور آپ نے ام ورقہ کو حکم دیا تھا، ان تؤم اہل دارها، کہ ام ورقہ اپنے گھر والوں کی امامت کروائیں، اپنے گھر والوں کی۔ قال عبد الرحمن کہتے ہیں فانا رأیت مؤذنها شیخا کبیرا، میں نے دیکھا تھا ام ورقہ کا جو مؤذن تھا وہ بوڑھا آدمی تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ام ورقہ اپنے گھر والوں کو، اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے محلے والوں کو جو ہے نماز کرایا کرتی تھی۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ جی جس میں مرد بھی ہوتے تھے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیگر محدثین نے وضاحت کی ہے کہ وہ جو حضرت ام ورقہ اپنے گھر والوں کو نماز کرواتی تھی تو گھر والوں یا محلے والوں سے مراد محلے کی اور گھر کی عورتیں ہیں، مرد مراد نہیں ہیں۔ مرد تو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ مرد کی امامت میں مرد اور عورتیں دونوں نماز پڑھ سکتی ہیں، غلام بھی نہیں پڑھ سکتا۔ عورت کی امامت میں مرد نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ پچھلے دنوں، ہاں جی، غلام کے احکامات تو اسلام میں موجود ہیں، اسلام نے غلامی کو ختم نہیں کیا، اگرچہ غلام پر جو ظلم وغیرہ کی صورتیں تھیں اسلام نے ان کو ختم کر دیا۔ جو غلاموں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، ان پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا جاتا، ان سے بہت زیادہ محنت لی جاتی، ان کو کھانے کو پہننے کو بڑا ناقص دیا جاتا، اسلام نے ان چیزوں کی اصلاح کی۔ اسلام نے کہا کہ غلاموں پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالو، اگر کوئی زیادہ بھاری بوجھ ہے تو تم خود مل کر غلاموں کے ساتھ، تم خود ان کے ساتھ تعاون کر کے مل کر بوجھ اٹھاؤ۔ اور آپ نے فرمایا جو تم خود کھاتے ہو وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ غلاموں کو پہناؤ۔ تو اسلام نے غلامی کو یکسر ختم نہیں کیا، اسلام نے غلامی میں جو غلط چیزیں اس دور میں تھیں ان غلط چیزوں کی اصلاح کی ہے۔ غلام لونڈی کا ذکر تو قرآن کریم کی کئی آیات میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے اور دیگر احادیث بھی ہیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ فرض نماز بھی اور نفل نمازیں بھی، سنتیں بھی وہ عورتوں کو پڑھاتی تھیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات صحیح سند سے مروی ہے کئی احادیث میں، اور یہی بات جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ بھی عورتوں کو نماز پڑھاتی تھیں، اور اس میں یہ بھی صراحت ہے کہ جب وہ عورتوں کو نماز پڑھاتی تھیں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ، تو وہ درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں عورتوں کی، وہ مردوں کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں بھی اس بارے میں حدیث ہے، وہ میں آپ کو حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ ابو داؤد کی شرح ہے عون المعبود، اس میں عظیم آبادی جو مشہور محدث ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورتوں کی امامت حضرت عائشہ نے بھی کروائی ہے، اور عورتوں کی امامت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی کروائی ہے، فرض میں بھی تراویح میں بھی، دونوں میں ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو فتح الباری جنہوں نے لکھی صحیح بخاری کی شرح، ان کی یہ کتاب ہے تلخیص الحبیر۔ تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر جو ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث ہے انہا امت نساء، کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کروائی، فقامت وسطہن، عورتوں کے درمیان کھڑی ہوئیں۔ یہ روایت مصنف عبدالرزاق میں ہے، اور دارقطنی میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے، ابو حازم سے رائطہ حنفیہ سے، کہ حضرت عائشہ نے عورتوں کی امامت کروائی، فکانت بینہن فی صلاۃ مکتوبہ، تو حضرت عائشہ عورتوں کے درمیان تھیں اور یہ فرض نماز تھی۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ میں اور مستدرک حاکم میں ابن ابی لیلہ سے حدیث ہے عطا سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی امامت کرواتی تھیں اور وہ عورتوں کے ساتھ صف میں کھڑی ہوتی تھی۔ اور حضرت ام سلمہ کے بارے میں بھی حدیث ہے
کہ انہا امت نساء، کہ حضرت ام سلمہ نے عورتوں کی امامت کروائی، فقامت وسطہن، تو حضرت ام سلمہ عورتوں کے درمیان کھڑی ہوئیں۔ امام شافعی نے، ابن ابی شیبہ نے، عبدالرزاق نے، ان تینوں بڑے بڑے ائمہ نے روایت کی ہے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے عمار سے، انہوں نے اپنی قوم کی ایک عورت سے جس کا نام حجیرہ تھا، اور وہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں انہا امت ہن فقامت وسطن، کہ ام سلمہ نے ان کی امامت کروائی اور وہ درمیان میں کھڑی ہوئیں۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں ہے امتنا ام سلمہ، ہمیں ام سلمہ نے امامت کروائی فی صلاۃ العصر، عصر کی نماز، فقامت بیننا، تو ہمارے درمیان ہی وہ کھڑی ہوئیں، وہ آگے کھڑی نہ ہوئیں۔ تو یہ بہت ساری روایات ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے، حضرت عائشہ سے وہ روایت کرتے ہیں انہا کانت ام النساء، کہ حضرت عائشہ عورتوں کی امامت کرواتی تھی فی شہر رمضان، رمضان میں، فتقوم وسطن، تو درمیان میں کھڑی ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ بہت ساری احادیث ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کی طرح باجماعت نماز ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نہ مسجد میں نہ گھر میں۔ اگر فرض ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت ام سلمہ سے نہ کہتے کہ نماز کے دوران آپ اپنا طواف کریں، آپ ان کو حکم دیتے کہ تم بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھو پھر طواف کر لینا۔ لیکن جب آپ نے ان سے کہا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، صحیح بخاری کی جو ہم روایت پڑھ رہے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو تم طواف کر لینا، اس سے پتہ لگا کہ عورتوں کے لیے باجماعت نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ تو نہ گھر میں فرض ہے نہ مسجد میں، لیکن کیا سنت ہے کہ نہیں؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر عورتیں باجماعت نماز کروا لیں تو اس کا عورتوں کو ایک مسنون چیز ہے، اس کا ثواب ہوگا، اور اگر عورتیں نہ ہوں تو اکیلی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، گھر میں اکیلی بھی نماز پڑھ سکتی ہیں اور باجماعت نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، فرض میں بھی پڑھ سکتی ہیں اور نفل میں بھی پڑھ سکتی ہیں، تراویح میں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن عورتیں مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوں گی، درمیان میں کھڑی ہوں گی۔ جی، اگر وہ عورت ہو سکتی تو پھر آپ حضرت ام ورقہ کے لیے ایک ان کا غلام مؤذن مقرر نہ کرتے، پھر حضرت ام ورقہ خود ہی اذان کہہ دیتی، یا کوئی ایسی صورت ہوتی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ مؤذن مرد ہی ہوگا۔ ہاں، وہ مردوں میں عورت کی آواز ویسے، یعنی عورت کی آواز کے بارے میں یہ کہنا کہ عورت کی آواز پردہ ہے، بالکل عورت کی آواز باہر نہ جائے، بعض لوگ کہتے ہیں عورت کی آواز پردہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عورت کی آواز اس طرح پردہ نہیں ہے جس طرح عورت کو اپنے چہرے کو اور اپنی زینت کو ڈھانپنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ عورت کو بہت زیادہ اپنی آواز کو میٹھا کر کے بہت زیادہ لوچ کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے۔ سورہ احزاب میں ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو پھر اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو، اپنی آواز کو اس طرح نہ جھکاؤ کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ اس سے کوئی غلط امید لگا بیٹھے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف انداز سے بات کرو۔ یعنی یہ عورتوں کو ان کی آواز کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں حکم ہے کہ عورتیں اپنی آواز کو جھکا کر اور بہت زیادہ آواز جو ہے وہ میٹھی کر کے نہ بولیں، لیکن ساتھ ہی کہا کہ معروف انداز سے بات کریں، اور یہ مردوں سے بات کرتے وقت یہ بات ہے، کیونکہ مردوں سے بات کرتے وقت جو ہے جس کے دل میں مرض ہو تو وہ غلط امید لگائے گا، تو فرمایا کہ معروف انداز سے بات کرو۔ تو پتہ لگا اگر عورت معروف انداز سے بات کرے تو اس کے پاس پردہ نہیں ہے، عورت معروف انداز سے مردوں سے بات کر سکتی ہے، لیکن اگر عورت جو ہے وہ اس انداز سے بات کرے کہ جس سے مرد کے دل میں جو ہے وہ غلط خیال پیدا ہوں تو عورت کے لیے بھی یہ بات منع ہے۔ بہرحال عورت کی نماز جو ہے یہ بالکل مسنون ہے عورتوں کو، اور یہ بالکل جائز ہے، فرض نماز بھی ہو سکتی ہے اور نفل نماز بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے جی، حدیث میں آتا ہے کہ اس حدیث میں اس مرد کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، ایک مرد جو ہے وہ صحرا میں ہے، اکیلا ہے، تو اب مجھے الفاظ تو یاد نہیں ہے کہ کیا فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ اذان کہے اور پھر تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دے، شاید کوئی آ جائے، تو وہ اس نیت سے جو ہے وہ اذان بھی کہے، تکبیر بھی کہے اور پھر نماز کروائے، حالانکہ اکیلا ہے، تو اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے حدیث میں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ مرد اگر اذان کہیں اور اقامت کہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے اذان کہی جائے، باقی لازمی نہیں ہے، اگر وہ اذان نہ بھی کہیں تو نماز تو ان کی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے واللہ عالم کہ اذان کہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے کئی دفعہ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں
کہ کئی مسجدوں میں دوسری مسجدوں کی اذان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اگر ہم یہی منطق لے لیں تو پھر اگر ایک مسجد کی اذان کی آواز دوسری مسجد میں آ جائے تو وہاں پھر اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے واللہ عالم کہ اذان کہیں مرد، اقامت کہیں اور پھر جماعت کروائیں. باقی یہ ہے کہ اگر نماز جمع کی جا رہی ہے تو اس میں آتا ہے کہ جمع نماز کرتے وقت ایک اذان ہوگی اور ہر نماز کی اپنی اپنی اقامت ہوگی. اقامت ہر نماز کی اپنی اپنی ہوگی، اذان ایک ہی ہوگی. اگر ظہر عصر کی نماز کو عرفات میں بالفرض جمع کیا جا رہا ہے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع تاخیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، یا اور نماز کو جمع کرنے کی صورت ہے، کوئی سفر وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ جو ہیں وہ دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی. واللہ تعالی اعلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة